کو سناؤ، اپنی اہمیت کو جانو۔ میرے بلتستان کے نوجوان، میں نے پچھلی مجلسوں میں آپ سے کہا ہے، واللہ آپ بہت قیمتی ہو، آپ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ اس لیے قیمتی ہو کہ تیرے اندر سب سے بڑی قیمتی شے کا نام علی کی ولا ہے، علی کی محبت ہے۔ اب جو علی والا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، جو علی والا ہے کبھی کسی باطل کے سامنے سودا نہ کرنا، کبھی جھکنا نہ، اس لیے کہ ڈاکو تیرے پاس پیچھے پڑے ہیں، ثقیفہ کے چور تیرے پیچھے پڑے ہیں، امریکہ کے ڈالر تیرے پیچھے ہیں، سعودی عرب کے ریال تیرے پیچھے ہیں۔ پیسے پہ دین نہ بیچنا، پیسے پہ عقیدہ نہ بیچنا۔ کیا فرمایا مولا حسین نے؟ ان الحیات عقیدۃ والجہاد، زندگی کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے، اس پہ مر مٹنے کا نام زندگی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی، اسی زندگی کو، اسی حیات کو بار بار آنے والی نسلوں کو تاکید کرنے کا نام مجلس حسین ہے، جو صرف اور سے مرسیوس نام سے ماتم میں سے مجھے نانو والا مجلس حسین زمین میں، مجلس حسین اپنی تمام کمزوریوں کو، میں بد اخلاق ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں گانے سنتا ہوں، میں کسی کی بدخوئی کیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، میں اپنے رشتہ دار سب کو برا سمجھتا ہوں سوائے اپنے ماں باپ کے، میں صبح و شام حسد کرتا ہوں کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ساری برائیوں کا محور میں ہوں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج تمہارے طبس میں نہیں ہے، تمہارے شوکت میموریل میں نہیں ہے، یہ تمہاری روح کی بیماریاں ہیں۔ ان تمام جھوٹ، فریب، زنا، دغا اور سود کی کمائی، خصوصاً ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے بلتستان کے نوجوان سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ سود کا کاروبار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف تیر پھینکنا ہے۔ علماء سے پوچھو، ان تمام اندر کی روحانی بیماریوں کا علاج کسی دنیا کے ہسپتال میں نہیں ہوتا، جہاں ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور بولو تو صحیح تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس نکاتی مجلس، آتی بنتی مجلس، غیبت مجلس، حکومت کس، جنی نام محرم مجلس، فلم مجلس، روز نام مجلس، یہاں مانو جب میں جو نیا تھوڑی دیر جو پھر یہ حکم خدا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ نظام مرتضیٰ ہے۔ جس وقت ہم اپنے کسی قوم کے بچے کو بگڑا ہوا دیکھتے ہیں ہمیں درد ہوتا ہے۔ اعلام متحدہ نے کسی نے پوچھا، اعلام متحدہ سے پوچھا کہ آپ نے ان نوجوانوں کو شاہ کے زمانے میں شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ڈانس کرتے تھے، سارا پورا امریکہ اپنے ران میں تھا، آپ نے ان نوجوانوں کو اس برائی سے کیسے نکالا؟ تو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جملہ غور سے سوال فرمائے، آپ نے ان کو کیسے نکالا؟ تو آیت اللہ متحرک خدا شہید ہے، درجے بالا ہے، بلندر فرمائے اور جملہ کہا، ہم یہ نہیں کہ امام بین کے گھر بیٹھے رہتے تھے، ہم شراب خانوں میں جاتے تھے، قہوہ خانوں میں جاتے تھے، جہاں یہ جوئے کھیلتے تھے وہاں جاتے تھے۔ ایک نشے میں دھت نوجوان کو ہوش میں دلا کے ایک جملہ کہہ کے ہم کہتے واپس آتے تھے، شرم کر تیرا پہلا امام علی ہے، شرم کر تو حسین کا ماننے والا ہے، شرم کر تیرا میدان یہ نہیں ہے، تیرا میدان کربلا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہتے تو اس کے ضمیر کو جگا کے آتے۔ اسی لیے امام خمینی نے فرمایا، ہم نے یہ انقلاب لایا ہے تو کہیں اور سے نہیں لایا، ہم نے کربلا سے لایا ہے، مجلس حسین سے لایا ہے، عزاداری سید الشہداء سے لایا ہے۔ آج خصوصی پیغام میرے نوجوانوں کے لیے، مجلس حسین اس انداز سے کرو
نظر آئے، کوئی سعید نظر آئے، کوئی جون نظر آئے، مجلس حسین یہ ماتمداری، یہ سینہ زنی، یہ نوحامانی کیا ہے کہ اگر اس دور کا حسین آ جائے تو میں کہوں میں غافلوں میں نہیں ہوں، میں تیری مدد کرنے والوں میں ہوں۔ کربلا قصہ پاکنا نہیں ہے، مجلس حسین رسم نہیں ہے، مجلس حسین پہ رواج بھی نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت نے اللہ اور رسول کی دی ہوئی ساری عبادتوں کو بچایا ہے۔ آج اسلام آباد میں نام نہیں لیتا، ایک غیر ذمہ دار نے ممبر پہ آ کے صحابہ کی توہین کی ہے۔ ہمارا ممبر اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم یہاں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، نفرت کا پیغام نہیں دیتے۔ آل محمد میں مصیبتیں صحیح ہیں، لیکن کبھی اس معاشرے میں فساد کا سبب نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا کہ خرجت لطلب الاصلاح امتی جدی، میرا کربلا کی طرف آنا میرے نانے کے امت کی جد کی اصلاح کے لیے۔ انی لم اخرج عشرا و بدرا و ظالما ولا مفسدا، زہرا کا لال اپنے بھائی محمد حنفیہ کی وصیت میں لکھے گئے، نہ میں تکبر کے لیے، نہ میں غرور کے لیے، نہ میں فساد کے لیے، نہ کسی علاقے کے قبضے کے لیے میں نانا کا روزہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اریدو، میں اس لیے ان اعمر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں کربلا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو، اچھائی کا دور دورہ ہو۔ صلوات پڑھو بر محمد صلی اللہ محمد و آلہ۔ ہم نے خصوصاً ہمارے پنجاب میں مجلس کمپٹیشن ہے، مثال طور پر آپ 3 بانی ہیں، یہ 3 بانی ہیں، آپ ایتو کی بنا رہے ہیں، آپ ہمارے کنو درہ سے دے دے، وہ درہ سے نہیں کیتا، تو گھر بلانا ہے، میں انہوں بلانا کہ جڑا نارا لگوائے، تیجا تو کنو بلانا، میں انہوں بلانا ہے کہ جڑا علی و رب بڑھا۔ دیکھیتے مرسیس یہ مجلس نہ ہو گئی۔ آج پنجاب میں اسلام آباد میں نام نہیں لیتا، مجھے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے ممبر پہ آگے بہت بڑی گستاخی کی ہے صحابہ پیغمبر پہ، تو میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ ہم خصوصاً بلتستان کے علماء، بلتستان کے پبلک جی پی کے برادران، میرے پنجاب کے رہنے والے نوجوان جن کے عقیدے صحیح ہے، بات سن لو۔ ہمارے آیت اللہ سیستانی نے، آغا خامنائی نے اور ہمارے تمام مراجع نے کہا ہے، اور خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا جملہ بڑا پیارا ہے، کہا سنی ہمارے بھائی ہی نہیں ہے، ہماری جان ہے۔ اسے بڑھ کے جملہ ہو سکتا ہے کیا ہی جان ہے؟ کہا ہمارے سنی بھائی ہماری جان ہے۔ ہم اپنے سنی بھائیوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پورے 10 دن کے مجلس میں جلوس میں باہر جائے، ماتم ہم کر رہے ہوتے ہیں، پانی وہ پلا رہے ہوتے ہیں۔ بولو ایسا ہے تو نعرہ حیدری، ہے نا ایسا؟ سنی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، ہمارے ایک بدن کے 2 بازو ہیں، ہماری ان کی لڑائی کوئی نہیں ہے۔ ہم دونوں نے مل کے تو پاکستان بنایا ہے، بگاڑنے والوں پہ کل بھی لعنت ہو، آج بھی لعنت ہو۔ تو جو فرمایا ہم نے، پھر آقا خامنہی نے فرمایا کہ کسی پڑھنے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امہات المومنین اصحاب رسول کسی طریقے سے ان کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے کہ جب علی نے احترام کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہو؟ علی جب نہیں لڑے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے
لیے کہ علی نے ہمیں، چاہے کسی نے علی کے خلاف جتنا بھی کیا ہو، جب علی نے ہمیں روکا ہے تو ہم بھی رکتے ہیں۔ ہم تبرہ اس پہ کرتے ہیں کہ جس نے کھل کے آل محمد کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ ہم ہی نہیں کرتے، ہمارے اہل سنت بھی کرتے ہیں، ہمارے مولانا طارق صاحب بھی کرتے ہیں، طارق قادری صاحب بھی کرتے ہیں، سارے اہل سنت کے برادران بھی کہتے ہیں کہ جس نے حسین کو شہید کیا ہے خدا اس پہ آج بھی لعنت ہو، قیامت تک لعنت ہو۔ ظالم ہے، ظالم میں تو خدا نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی تو ایسے ہی کہیں گے، جو بھی ظالم ہو لعنت بھیجو، جو ظالم ہوگا لعنت بڑی چلاک ہے، خود ہی ڈھونڈ کے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اصحاب رسول امہات المومنین، ان کا احترام مجتہدین کے فتوے کے مطابق ہم پہ واجب ہے۔ اور جو جملہ میں نے پہلے محرم میں آپ کی خدمت میں، شاید آپ تھے یا نہیں یہ بھول گئے ہو، امام خمینی نے فرمایا اگر اپنی مجلسیں برپا کرتے ہو تو پڑھنے والے کو تاکید کی ہے کہ ایسی مجلس پڑھو کہ اگر ایک سنی بھائی آیا ہوا ہے وہ اتنا متاثر ہو اگلے دن 10 سنیوں کو لے کے آئے۔ ہمارے دروازے کھلے، ہم نے ہر چیز تیرے لیے کھول رکھی ہے، اس لیے کہ مجلس حسین میں دلوں کو جوڑا جاتا ہے، دلوں کو توڑا نہیں جاتا۔ ہم اپنی مجلس میں اس پڑھنے والے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہاں میں کوئی نام آئے ہیں وزیروں کو میں نام نہیں لینا چاہتا، اگر اس کے پیچھے کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر مذہبی امور ہے، کوئی MI6 ہے، کوئی پیسے والے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم محرم میں اول سے لے کر آخر تک امن چاہتے ہیں، اس لیے کہ جلوس ہمارے ہیں باہر، ہم نے جانا ہے، ماتم ہم نے کرنا ہے، سب سے بڑا امن ہمیں چاہیے۔ اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن وہی ہوتا ہے جو امن والا ہوتا ہے۔ ایک امن پسند صلوات بآواز بلند اپنی صفوں پہ اتحاد رکھے، کسی سنی ہوئی بات کو اچھالے نہ جب تک تحقیق نہ ہو۔ پیغمبر سے بھی کہا صحابہ سے کسی کی بات سنو تو فوراً اشتعال میں نہ آؤ، اس لیے کہ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک پورے پاکستان میں ہر جگہ امن ہے، اللہ امن رہے۔ اس لیے میرے مکتب میں ایک امام کا نام حسن مجتبیٰ ہے جو شہزادہ امن ہے، جس نے امن کی خاطر، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں سے صلح لکھوائی۔ فرمایا الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، میرا حسن اور حسین امام ہے، رہبر ہے، آگے چلنے والے ہیں، وہ بیٹھے تب بھی امام ہے، وہ کھڑے ہوں تب بھی امام ہے۔ دنیا کو سمجھنا ہے یہ کیا بات، امامان قاما و قعدا۔ بعد میں دنیا کو پتا چلا پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے اگر مسلمانوں کی بہتری کے لیے میرا حسن سلوک کرے تو میرے حسن کا ساتھ دینا، اور اگر یزید جیسا بدتماش بد کردار آ جائے مسلمانوں کا خلیفہ بنے تو پھر اس کا ساتھ نہ دینا، میرے حسین کا ساتھ دینا۔ بس وقت کافی ہو گیا، آپ کی زحمتیں زیادہ نہیں دینی، میری کسی بات پہ ناراض ہو تو معاف رکھیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے آنے والے نوجوانوں کو ان کو بیدار کروں اور مان جائیں حسین کربلا میں تیری ایک ذات نے، ایک یقین نے کتنے دلوں کو یقین دلا دیا ہے۔ یتیم ہونا کوئی بچہ تو اس کی ماں کا سارے ارمان اسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے، یہی ارمان قاسم کی ماں کو ہے۔ لے آؤ اے قاسم، ابھی نوسیہ نے سنا، لے آؤ اے قاسم، اب ہم بلتی میں ماں کو کہتے ہیں،
وہ ماں جس کا سارا سرمایہ کل اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور میں کیسے کہوں کہ بیٹا قاسم جیسا ہو، باپ حسن جیسا ہو، اور ماں ام فروا جیسی ہو۔ ایک جملہ شب عاشور میں کہا، بیٹے قاسم جا کے چچا سے پوچھو کہ کل شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ اجرکم اللہ۔ قاسم کے جا کے کہا، چچا میری ماں کہتی ہے کیا کل شہیدوں کی لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ کہا زہرا کے لال نے کہا، قاسم اپنی بات کرتے ہو، کل تو اصغر بھی شہید ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ شاید قاسم پہ سوال کرتے ہیں، مولا بابا چچا کیا یہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا جانے قاسم کے اصغر کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ بس اجرکم اللہ۔ صبح عاشور میں لاشیں آ رہی ہیں، فروا کہتی ہے بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، جاؤ چچا سے اجازت لو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قاسم آئے، حسین نے قاسم کو دیکھا تو گلے سے لگا گیا، اس لیے کہ پردیس میں جب بھتیجا ملے نا تو بھائی بڑا یاد آتا ہے۔ ہاں، قاسم کو دیکھ کے امام حسین اتنا روئے، اس لیے کہ بھائی حسن کی شکل نظر آئے۔ کہا ہوگا میرے بھائی حسن، تیرا بھائی آج اکیلا ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی اتنا رویا زہرا کا لال کہ غش کھا گیا ہے۔ واپس آ کے کہتا، ماں میرا چچا مجھے اجازت نہیں دیتا، بس اللہ دارو۔ ایک تعویذ دیا تھا حسن مجتبی نے کہا بیٹا اب دکھاؤ۔ اس تعویذ کو لے کے آئے، تعویذ کھولا، میرے مولا نے اپنے آنکھوں سے لگایا، لگا کے کہا، لکھا تھا جملہ کیا لکھا تھا، حسین کربلا میں تو نہیں ہوں گا، میرا یہ تحفہ قبول کر لینا، میری قربانی قبول کر لینا، میرے اس قاسم کو اب تو حجت ہو گئی۔ کہا اچھا بیٹے آؤ، تیار ہو کے آ جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ تیری جناب قاسم مجلس ہے، یہاں مسلموں نوجوان کو اتباع سے دعا ہے، خدا مجھے کریم سود دنے ویسے شہید مسوشک ہے، کربلائی کے قاسم نصوف۔ بس میرے عزاداروں قاسم کو سجایا مارے، امامہ پہنایا، ہاں مولا حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ ہاں لعین کہتے تھے جب قاسم آیا تو ایسے لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند آ رہا ہے، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت۔ ہاں آگے چلا، آخر کس کا بیٹا ہے، کس کا پودا ہے، بھرپور جنگ کی، لعین کے ایک پہلوان کے 4 بچوں کو فنار کیا، اس کے آنکھوں میں اندھیرا چھایا، اس نے کہا یہ بنی ہاشم ہے، اکیلے نہ لڑو، ایسے کرو ایک دفعہ کل کی کل فوج جتنے ہو حملہ آور ہو جاؤ۔ ہائے لڑکپن ہے جناب، 13-14 سال کا قاسم ہے، کسی نے دائیں سے مارا، کسی نے بائیں سے مارا، وہ عامل لڑکپن ہے نا، بار بار ماں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ تاریخ میں ہے، وہ بزرگ اللہ فرماتے جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے نا تو لڑکپن تھا کہ اماں میں گر رہا ہوں، اے ماں۔ اس کے بعد کہا یا اماں ادرکنی چچا، میری خبر لینا۔ ایک دفعہ حسین بڑے دوڑتے آئے، گھوڑے سے ریل لگا کے آئے، لیکن ایک جملہ کہہ دو اجرکم اللہ، آنکھیں آپ کی اشک بار ہو گئی۔ حق ہے آج کی یتیم پہ رونے آئے ہو نا، آج کی یتیم کا ذکر کرنے آئے ہو نا، ان سے پوچھو جس کا باپ چلا جاتا ہے، یتیمی بڑی مشکل ہوتی ہے، یتیم ویسے ہی بڑا کمزور، کبھی کسی یتیم
ظلم نہ کرنا، کبھی کسی یتیم کا حق نہ کھانا۔ بس میرے عزاداروں، یہ قاسم پہلا شہید ہے کہ ایک دفعہ گرد اڑی، لوگوں نے بھرپور حملہ کیا ہے۔ یعنی قاسم کون ہے؟ جملہ کون؟ علامہ غربی فرماتے ہیں قاسم وہ شہید ہے کہ حسین کے آنے سے پہلے پامال ہو گیا۔ قاسم پامال ہو گیا، ایک ایک ٹکڑے کو حسین نے اٹھایا، قاسم کو کہا بیٹا معاف کرنا، تیرا چچا دیر سے پہنچا ہے، لیکن غلام قاسم یاماہ میں سے ہے، یہ بات سن سے گولے پھرتے تھے، لیکن قاسم آئے جب مندقوں پر برسوں سے مولا حسین نے کہتے ہیں ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا۔ بلکہ مکاتب میں ہے کہ اتنا میرا قاسم پامال ہوا کہ حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے رکھا، تو جا رہے تھے تو قاسم کے پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے، جس پاؤں میں چلنے کی سکت نہ ہو۔ بس میرے عزاداروں، اس قاسم کا بھی زخمی حالت میں رمق جان ہے، ابھی خیمے میں آیا چاہتے ہیں۔ فروا کہتی ہے زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، لینا آؤ، ساری بیویوں آؤ، دیکھو میرے قاسم کی برات آ رہی ہے۔ ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ دلہا بنے، کہاؤ بیویوں میرا دلہا آ رہا ہے، میرا قاسم اور خدا بندہ بحق جناب قاسم جن کی اولاد کی پریشانی ہے، پریشانی دور فرمائے۔ قاسم کے لبوں کو حرکت ہوئی، ماں چھکی، ماں سے قاسم نے کہا ماں اب تو راضی ہو، میں نے تیرے دودھ کی لال رکھے، بس نہیں نہ جلائے سن یہ آموسری ہو قاسم آموسری ودا بلو قاسم من دوگی کسی شخص ہے چکا سمیو اللہ قاسم حس کے شام تک کوفہ کے دیوانا مال روش ملگی قاسم حالگی مومن دم اللہ مظلوم کربلا سے قاسم کو دارے قتل گاہی کا کھملو پیویا چکلا اکبر ارگو پیویا چکلا قاسم ارگو لاکھ پچک پو اکبر ابراہم بھی کہا لاکھ پچک پو قاسم ابراہم بھی کہا کلے نہ مظلوم کربلا سے خدای بیولا خدای بیولا دس کسر بیوالو